پاکستان کو IMF سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط منتقل۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ 1 میں منتقل ہو گئی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے قسط جاری کرنے کی منظوری 8 دسمبر کو دی۔ موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کے طور پر 1 ارب ڈالر جاری کیے گئے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ ڈالر دیے گئے۔ لندن ہائی کورٹ نے بھگوڑے عادل راجہ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری۔ عدالت نے عادل راجہ کے الزامات کو مکمل طور پر بہتان قرار دیا۔ عادل راجہ کو 2,60,000 پاؤنڈ بطور عبوری اخراجات فوری ادا کرنا ہوں گے۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند۔ حکم نہ ماننے پر توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی۔ فیصلے کے مطابق پنجاب الیکشن، مبینہ ملاقاتوں اور رجیم چینج کا تمام بیانیہ جھوٹ تھا۔ عدالت نے متعدد حساس نوعیت کے الزامات کو ممنوع قرار دیا۔ تمام ادائیگیاں 22 دسمبر تک کرنا ہوں گی۔ افغانستان کے علماء نے افغان سرزمین کا دوسرے ملک کے خلاف استعمال ممنوع قرار دے دیا۔ بیرون ملک جا کر مسلح کارروائیاں کرنے والے باغی تصور ہوں گے۔ کابل اجلاس میں 1000 علماء اور مشائخ کی پاکستان کے دیرینہ مطالبے کی توثیق۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق کوئی بھی شخص عسکری سرگرمیوں کے لیے ملک سے باہر نہ جانے پائے۔ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ فیصلے کی خلاف ورزی پر اسلامی امارات کو کارروائی کا حق حاصل ہوگا۔ امن، خود مختاری کے احترام اور افغانستان کے اندرونی نظم سے متعلق اصولوں کا اعادہ۔ دہشت گردی پاکستان کا نہیں، ہندوستان کا وتیرہ ہے۔ ہم دشمن کو چھپ کے نہیں، للکار کر مارتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا علماء مشائخ کنونشن سے خطاب۔ کہا مارکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلم ممالک میں سے محافظ حرمین الشریفین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو وہاں انتشار اور فساد فی الارض نے جگہ لی۔ اسلامی ملک میں ریاست کے سوا کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ علماء قوم کو متحد اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ ملک جادو ٹونے سے نہیں، شبانہ روز محنت سے ترقی کرے گا۔ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا دفاع کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں علماء مشائخ کنونشن سے خطاب۔ کہا کچھ لوگ عسکری قیادت کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے نکالا۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہے۔ ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ دہشت گردی اور معاشی ترقی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ وزیر اعظم آج سے ترکمانستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اسلام آباد میں موجود۔ آج وانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ وزراء اور ارکان اسمبلی بھی ساتھ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں مشاورتی اجلاس، بیرسٹر گوہر اور دیگر قائدین کی شرکت۔ PTI کا 2 روزہ قومی کانفرنس کا اعلان۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی کو مدعو کیا جائے گا۔ نون لیگ کو دعوت نہیں دی جائے گی۔ قومی کانفرنس سے سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ نکالنے پر غور ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر پرامن آئینی احتجاج پر تشدد افسوسناک ہے۔ جیل میں قید کسی بھی شخص سے ملاقات اس کے ورثاء کا آئینی حق ہے۔ اڈیالہ کے باہر مستقل احتجاج پر حکومت بانی تحریک انصاف کا دوسری جیل منتقلی کا سوچ سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے تحریک انصاف نے بطور جماعت اور بانی نے ادارے پر براہ راست تنقید کی۔ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، مگر بانی تحریک انصاف نے پروپیگنڈے میں اس کا ساتھ دیا۔ تحریک انصاف سے گفتگو کا کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا جا سکتا۔ ماضی میں تحریک انصاف سے بات چیت کی کوشش کی گئی۔ بانی کے اپنے بیانات کی وجہ سے ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہوئی۔ تحریک انصاف بطور جماعت اور بانی 9 مئی اور منفی بیانات سے لا تعلقی کا اظہار اور معذرت کرے۔ DG ISPR خود کہہ چکے سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں۔
पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए मई तक का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पेशरफ्त का जायजा। हर जिला, तहसील और शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। 33 अजला में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम जारी। 97 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए। लाहौर में ब्यूटिफिकेशन के 18, गुजरावाला में 12, सरगोदा में 6 और बहावलपुर में 16 प्रोजेक्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरात की अपलिफ्टिंग का प्लान 3 रोज में तलब कर लिया। लाहौर में स्मॉग का रोग बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 रिकॉर्ड। एंटी स्मॉग स्क्वाड की शहर भर में मॉनिटरिंग तेज। फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के लिए एमरजेंसी प्लान फाल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम मास्क का इस्तेमाल जारी रखें। हसास तबीयत के मालिक लोग अपना ख्याल रखें। सिंध हुकूमत बच्चों के हुकूक के लिए कोशां है। हर बच्चा दुनिया का कीमती तरीन सरमाया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का यूनिसेफ के 79वें यौम तासीस पर पैगाम। कहा, हुकूमत सिंध की यूनिसेफ के साथ मजबूत शराकतदारी है। बच्चों की सेहत, तालीम, ग़ज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए यूनिसेफ बड़ा पार्टनर है। सैलाब ज़दा इलाकों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात किए। खैरपुर और घोटकी में लड़कियों को फ़नी तरबियत के ज़रिए बाइख्तियार बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और ट्यूनिस में आलमी सतह पर दो तरफा ताउन पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और अवामी रवाबित बढ़ाने पर गौर। दोनों ममालिक का ट्यूनिस में दो तरफा सियासी मुशावरत का चौथा दौर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल खारजा सेक्रेटरी बराए अफ्रीका हामिद असगर खान ने की। आइंदा बरस इस्लामाबाद में 10वीं मुश्तरका कमीशन इजलास में इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर गौर। अमेरिका में पाकिस्तानी सकाफत की धूम। वाशिंगटन डीसी में सालाना विंटर नेशनल मेला सज गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की इवेंट में खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी बूथ पर मुल्क की सकाफत, आर्ट और रवायती खाने पेश। रिजवान सईद ने कहा कि पाकिस्तान अजीम सकाफती विरसे का अमीन है। पाकिस्तानी सकाफत अपनी खूबसूरती और हैरत अंगेज तनों की वजह से मुनफरिद पहचान की हामिल है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में यकबस्ता मौसम की सख्तियाँ। मरी और गलियात में मतला जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का अलर्ट। बलोचिस्तान के शुमाली अजला भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए।